ارے باپ رے، یہ جماعت والے تو نہیں آ جائیں گے؟ ہے داڑھی والے دکھ رہے بھائی جی. بھائی عارف صاحب کے تعلق سے ہے تو ایک قسم کی جو ہے تعزیتی میٹنگ ہے ایسا سمجھیے. لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ عارف صاحب سے میرے بہت ہی قریبی تعلقات رہے ہیں، اور جہاں تک مزاح کا تعلق ہے، عارف زیادہ تر میرے ساتھ رہ کر اپنی تحریر میں بھی جو ہے چیزوں کو لایا کرتا تھا، ورنہ اپنی فطرت اس کی ایسی تھی، اس کے جو ہے مخاطب ہونے کا طریقہ بہت سخت تھا، طبیعت میں سختی تھی. کبھی کوئی جوک نہیں بولتا تھا، کسی قسم کی جو ہے تو ہنسی کھیل مذاق اس طرح کے جو ہے اس کی عادت نہیں تھی. لیکن اکثر جب ہم لوگ بیٹھتے تھے، خاص طور سے مرحوم عفیف شتاری، مرحوم عارف خورشید، تو مرحومین کی بہت تعداد بڑھ گئی ہے. زندوں میں ہم چند لوگ ہیں، جس میں خان شمیم بھی ہے. معاف کرنا شمیم صاحب، آپ کے تعلق سے برابر تعارف نہیں ہوا آپ کا، لیکن عارف خورشید کے اس پروگرام میں کہوں گا کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والدین نے شین سے آپ کا نام شمیم رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بڑے ہوئے تو شرارت، یہ ان کی فطرت، دوسروں کے بارے میں بولنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، لیکن دائرے ادب میں محدود رہ کر، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے قلم میں زور دیا ہے اس میں. اور معاف کرنا، شراب سے تو منسیت رہی آپ کی، تجھے ہم ولی سمجھ سے جو نبادہ خار ہوتا ہے. شمیم صاحب کی جو قابلیت ہے ماشاءاللہ، مگر یاد رکھیے آپ، شراب کا اگر دخل شاعری میں نہ ہو تو یار بے حس کسی قسم کا نہیں. اسی طرح سے تحریر میں اگر مزاح نہ ہو تو بے مقصد، بے جان، کوئی کسی قسم کی جان نہیں ہوتی. مجھے اس بات کا فخر ہے، اور میں اس اسٹیج پر کہہ رہا ہوں کہ اورنگ آباد کے جتنے بھی قلمکار ہیں، ترم خان میرے شاگرد ہیں. قبول کرتے ہیں ابو بکر؟ تمام. ارے اس بات کو میں فخر سے کہتا ہوں، ورنہ ادب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یقین مانیے، زندگی میں کبھی میں نے اصناف سخن پر بحث نہیں کی، نہ محفلوں میں آیا، نہ اسٹیج پر آ کر ادب پر بحث کی. نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی نا. میرے چاہنے والے، میرے شاگرد اتنے بڑے بڑے قلمکار ہیں، مجھے کیا ضرورت رہا. ہاں، اب یہ ذرا میں مزاح کے طور پہ ایک دو قصے میں بیان کروں گا، کیونکہ ذرا معاملہ خشک رہا ہے. اسلم مرزا صاحب، آپ سے مخاطب ہوں. ہاں، آپ کے ان لوگوں سے خاص طور پہ میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مضامین میں، اپنے تحقیقات میں ذرا مزاح پیدا کیجیے. آج چند لوگ کیوں مشہور و معروف ہے، جیسے اس میں معیز ہاشمی ہے، نان خلیہ لکھتے ہیں، فلاں پہ بولتے ہیں، تو آج امریکہ سے، کینیڈا سے جو ہے تو مجھے وہ فون آتے ہیں کہ ان کا جب بھی جو ہے تقریر ہوگی، جب بھی کچھ چھپیں گا تو ہم کو بھیجو. یہ بہت بڑی بات ہے. خان شمیم کے بارے میں تو ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن جو لوگ خشک لکھتے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی فون نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا، معافی چاہتا ہوں. خیر، عارف خورشید سے میرے بہت قریب تعلقات ہیں، میرے زندگی سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے. چند قصے جو ہے انہوں نے میرے اپنے خاکے پر لکھا تھا انہوں نے. جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی فرمائش ہوئی ہے تو اس کا ذکر کرتا ہوں، اس سے آج کے پروگرام سے ہٹ کر ہے. میرے ساتھ جو واقعات زندگی میں پیش آئے ماشاءاللہ، چہرے پر ہمارے جو ہے، میں نے خان شمیم خان سے کھیٹ لیا. انہوں نے 120 شعر میرے پر لکھے، یاد ہوں گے شمیم صاحب. قمر اقبال صاحب اور آپ نے مل کر مجھ پر، میرے رنگ پر، میری عادتوں پر 120 شعر لکھے تھے، جو فارسی اور عربی میں بھی تھے. یہ آپ کی قابلیت کا مظاہرہ. نہ صرف یہ بلکہ مرحوم راجہ غزن فرید صاحب، ان کی تصویر کو میں نے چوک میں اگربتی لگا کے آ کے بول دیا تھا ہمارے مرحوم خلیل الحق فاروقی صاحب اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر کہ صاحب میں نے ایسی حرکت کیا ہے، مگر بابا کو مت بولو، تم بابا کو ذرا کھیٹنا ضروری ہے بہت. تو بابا نے فوراً جو ہے، بابا کہتے تھے ان کو، راجہ غزن فری علی کو، تو انہوں نے کہا کہ کس نے اگربتی لگایا؟ تو بولے وہ کالے نے. تو
میں نازا ہوں میرے رنگ پر، فخر کرتا ہوں. میں عام لوگوں میں نہیں ہوں، میں خوبصورت لوگوں میں نہیں ہوں، لیکن فخر اس لیے بھی ہے کہ حضرت بلال بھی کالے تھے. ماشاء اللہ. بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے افریقہ، صومالیہ، ہمارے بڑے بڑے ملک ہیں جناب. ہاں بڑے بڑے ملک ہیں ہمارے. بڑے عیدی امین ہمارے صدر، نازا ہیں ہم ان پر. ہم بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. رنگوں کی یہ ہے تو جی 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 ہاں جناب. میں مجھ پر جو آپ نے قلم متحرک کیا تو محترم جناب شمیم صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور میری شان میں گستاخی کریں. تشریف لطیف بھائی ہمارے بہت بے تکلف دوست رہے ہیں، سبھی کے شہید تھے، محفلوں کی جان. کسی دعوت کا وعدہ کر کے یہ مکر گئے. میں اور قمر اقبال پہنچے وہاں کے جو ریسرچ سینٹر کے سامنے ایک اسٹریٹ پول کے نیچے بیٹھے اور 120 شعر وہیں رہتے تھے جب موصوف. 120 شعر مکمل کیے مشترکہ میں اور قمر اقبال. ایک مطلب سنو. مطلب نہیں سنیے اب بولیے آپ. یہ روزانہ آتے تھے شب میں جب میری محترمہ مرحومہ نہیں کہوں گا تو وہ جب بھی اورنگ آباد سے تشریف لاتی تھی میکے تو میں ہندوستان کا جھنڈا اوپر کرتا تھا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے. 47 میں نہیں، جب محترمہ جاتی تھی تب تو یہ آ جاتے تھے. جب محترمہ اتفاق سے محترمہ آ گئے تو میں نے ان کو کہا کہ معافی چاہتا ہوں، اندر آج شرکت نہیں کریں گے، آپ آئیں گے نہیں. آپ دونوں کو میں پہچانتا ہوں نہیں، کون شمیم کون قمر اقبال. تو یہ اتنے غصے بولے ہم دیکھ لیں گے. میں دیکھ لو جی. انتخاب لیا. اسٹریٹ پول کے نیچے بیٹھے، اسٹریٹ پول کے نیچے بیٹھے 120 شعر مکمل ہوئے. میں مطلب یہ قابل سماعت ہے تو وہ سناؤں. اے غلام زن تجھے سب زن مریدوں کا سلام، صرف چلو ہے بہت تو کیا پیے گا ایک جام. اس کے بعد مغلظات کا سلسلہ. اسی طرح سے شمیم صاحب تو 120 شعر لکھے تھے. بہت برا کہا مجھے، میں لیکن نازا ہوں. ارے خاکے میں یا مجھ پر لکھنا میری کیا حیثیت مجھے معلوم ہوئی. یہ عام لوگوں پر قلم متحرک کرنا یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے. ان عام لوگوں میں خاص لوگوں میں ہوں جن پر انہوں نے اپنا قلم جو متحرک کیا. راجہ غضن فرید صاحب انہوں نے بھی پھر لکھنا شروع کیے مجھ پر. بہت برا لکھے. گوری گوری اس کی بیوی جیسے چندا کی چھوری، اسے دیا قسمت نے دھوکا، اسے پکڑ لایا کالا بوکا. جناب راجہ غضن فرید صاحب اتنے بڑے شاعر، حجو کے لیے مشہور تھے وہ. جناب ان کے قلم سے بھی مجھ پر لکھا گیا. خان شمیم صاحب مجھ پر لکھے. ایسے بڑے شعراء. تو میں بھی کچھ کم نہیں ہوں جناب. اچھا ہلکا سا میں تعارف کرا دوں اپنا. میں نے اب تک میں فلموں سے راست تعلق رہا. میں زیادہ تر فلموں میں کام کرتا ہوں اور 52 پکچر میں نے اب تک کام کر چکا ہوں، جس میں زیادہ مراٹھی ہے. جب میرا اپائنٹمنٹ نہرو کالج میں ہوا تو شیخ احمد صاحب نے بلائے مجھے، مرحوم. بولے تو اردو پڑھائیں گا؟ بولا صاحب میرا کیا تعلق اردو سے؟ ارے اردو کا پروفیسر ہے نا تو مراٹھی میں پڑھاؤں گا. غالب کو غالب کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. تو ایسے باتیں بہت ہوا کرتی تھی. میں نے اورنگ آباد کے جتنے بھی یہ تورم خاں ہے، معذرت کے ساتھ، نور الحسنین صاحب اور بہت سے لوگ، عارف خورشید مرحوم، ان کو بولا میرے کالج میں ایڈمیشن لے لیجیے آپ، میرے پاس بچے کم ہیں، اگر بچے کم رہیں گے تو مجھے نوکری سے برطرف کر دیں گے، لہذا تم آؤ مت. اب میری کیا طاقت ہے تم کو پڑھانے کی؟ تم صرف جو ہے سرجی طور پر جو ہے ایک ایڈمیشن لے لو. تو ان کے میں ٹی سی لے لیتا تھا اور جو ہے وہاں ایڈمیشن دلا دیتا تھا. اور وہ امتحان میں آتے تھے، وہ اپنا بیٹھتے تھے، پاس ہو جائے چلے جاتے تھے. ان کو پڑھانے کا میرا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن آج میں نازا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں.
دو چیزوں سے بہت بڑا فائدہ. ایک تو مولانا آزاد ہائی اسکول میں پڑھانے سے. میں ڈرل ماسٹر تھا, شیخ احمد ڈرل ماسٹر بولتے تھے میرے کو. عسکری صاحب تشریف فرما ہے, یہ میرے شاگرد ہیں. مجیب, پروفیسر مجیب بیٹھے ہیں میرے شاگرد ہیں. یہ کیسا بولتا ہوں میں کہ آزاد ہائی اسکول میں ان کو پڑھا ہے, اگر نہیں پڑھا ہے. اچھا ٹریجڈی میرے ساتھ یہ رہی ہے کہ مولانا آزاد ہائی اسکول میں مراٹھی پڑھاتا تھا اور نہرو کالج میں اردو میں. تو میرے جتنے بھی طلبہ ہیں نہ یہ مراٹھی سیکھ سکے اور نہ اردو سیکھ سکے بیچارے. یہ اس کے لیے میں اپنے بچوں سے معذرت چاہتا ہوں. بہرحال ایک تھوڑا سا مزاح کے طور پہ آپ کا موڈ بدلنے کے لیے آیا تھا. یوں تو بہت بڑے بڑے قصے ہیں. ہاں ایک قصہ میں سناتا ہوں. تبلیغی جماعت والوں نے, میں نہرو بھون کے گلی میں رہتا تھا, روف کالونی, جی ہاں. تو عارف خورشید نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا اپنے خاکے میں. تو وہ موصوف آئے 3-4, داڑھی, ٹوپی, اونچے پائجامے, جن کا راز میری زندگی میں تعلق ہے. آئے اور آ کر جو ہے تو کھٹکا دیے. تو میں اپنا لنگی اور بنین میں باہر نکلا. میں السلام علیکم. کہا لطیف صاحب. میں جی سر. فوراً پکڑ لیے, ان کا طریقہ ہوتا ہے, وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور اتنی محبت سے ایک صاحب نے ہاتھ پکڑ لیے اور پکڑ کے مجھے لنگی میں اور بنین میں ایسا. ہماری محترمہ گھر میں تھے. انہوں نے بولے یہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے میرے شوہر کو لے کر جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تو جو ہے مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا. لہٰذا اندر سے ایک شرٹ آیا زور سے آنکھ پر. میں چلتے چلتے پہنا اور جامع مسجد سامنے تھی. جاتے جاتے ایک صاحب نے حضور نے فرمایا, تو میں ایسا ہوتا تھا. فلاں نے ایسا فرمایا, میں ایسا تھا. اس طرح سے کرتے 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 میں بولا یا اللہ ان کو پہلے بولنے دو, بعد میں ایک ہی لفظ بولوں گا. ارے عزت سے مجھے گھر تک چھوڑیں گے. میں دہلیز تک گیا. جناب آپ کے اس میں بھی ہے, اسلام میں بھی ہے, سنو اور سناؤ. آپ نے اتنا سنایا, میں نے سنا. اب میرا ایک ہاں ضرور, اب آپ کہیے. جب تک پکڑے ہوئے تھے میلا صاحب می جاتا نے ملا شمع کرا, چھوڑ دیے. وقت نماز کا نہیں تھا. پیچھے سے ایک صاحب بولے نماز کا وقت ہو گیا, اور چاروں طرف دیکھا پورے غیب, سب کے سب مسجد میں گزرے. میں تنہا کرا تھا. میں اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم. فوراً وہاں سے واپس ہو گئے. تو ایسے بہت سے میرے قصے ہیں جس میں عارف صاحب نے جو تو قلم بند کیا ہے. تو آپ اس میں ابھی نہیں تو کبھی بھی وہ خاکہ ضرور پڑھیے جناب, اور ایک ایک لفظ پڑھیے آپ. میری زندگی کی پوری کہانیاں, پورے واقعات, پورے حادثات اس میں قلم بند ہیں. جی اب میں معذرت چاہتا ہوں, کافی وقت ہو گیا ہوں. صدر صاحب کی تقریر ہے, میں صدر صاحب ادبن کہوں گا. جی میں بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا, میں پھر سیریس ہو کے تھوڑا سا, کہ اللہ تعالیٰ عارف خورشید کی روح کو جنت الفردوس عطا فرمائے. بڑا مخلص دوست تھا میرا, بہت اچھا دوست تھا, بے تکلف دوست تھا. میرے مراسم بہت زیادہ تھے ان سے, اور میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں ان کو. اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں عارف خورشید کا, کیونکہ مدرسے سے چھوٹنے کے بعد عارف خورشید, میں, عفیف ستاری اکثر جو ہے تو گھنٹوں تک شام میں رات میں ساتھ میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. شکریہ بہت زیادہ.